اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باعث الانبیاء والمرسلین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام على سید الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجہم۔ ہمارا درس اور بحث نبوت کے سلسلے میں آخری درس میں ہے، اور جس پر ہمارے بعض دروس ہو چکے ہیں، اور کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی، اس پر بہت سی دلیلیں پیش کی، اور قرآن سے، حدیث سے اور دیگر چیزوں کے ذریعے سے اور دیگر بہت سی دلیلیں پیش کی گئیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ اور ہماری گفتگو چل رہی تھی اس حدیث شریف کے بارے میں، اس پر ہماری بحث تمام ہوئی تھی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح بیان فرمایا کہ جو حدیث اہل تشیع اور تسنن دونوں کے یہاں پائی جاتی ہے، اور مشہور و معروف حدیث ہے۔ مولا متقیان امیر المومنین علی علیہ السلام کو خطاب کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح فرماتے ہیں: انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ آپ اس طرح فرماتے ہیں آپ کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو حضرت ہارون علیہ السلام کی حضرت موسیٰ سے تھی، مگر یہ کہ میرے بعد سلسلہ نبوت ختم ہو گیا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المومنین علیہ السلام کو اس طرح جو ہے وہ خطاب کیا کہ یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، آپ کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، اور بس فرق یہ ہے صرف اور صرف کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد تو بہت سارے انبیاء تشریف لائے السلام اللہ علیہ اجمعین، ہاں، لیکن ہمارے آخری نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یعنی یہ دلیل ہے آپ کے آخری نبی ہونے پر، یہ حدیث شریف بھی دلیل ہے آپ کے آخری نبی ہونے پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے بارے میں کچھ سوالات ایسے ہیں، ٹھیک ہے، یہ وہ احادیث تمام ہوتے ہیں، اس کے مشابہ بھی جیسیوں احادیث اس بات کو ثابت کرتی ہیں۔ کس بات کو؟ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے بارے میں کچھ سوالات ایسے ہیں کہ جن کی طرف متوجہ ہونا ضروری ہے۔ ان میں سے سب سے پہلا سوال، بعض افراد کہتے ہیں اگر بین حسین لوگوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کا بھیجا جانا خدا کی طرف سے ایک بہت بڑا فیض و کرم ہے، تو موجودہ زمانے کے لوگ اس بہت بڑے فائدے سے محروم کیوں ہیں؟ اس زمانے کے لوگوں کی رہبری اور ہدایت کے لیے کسی نئے رہنما کو کیوں نہیں بھیجا جاتا؟ یعنی چلیے، یعنی بہت سے لوگ کیا اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کا یہ کہنا ہے، یا آپ مثلا یہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء کا وجود ضروری ہے، اور یہ اللہ کا ایک لطف و کرم ہے، بہت بڑا لطف و کرم ہے اللہ کا۔ اللہ عز و جل کا یہ بڑا لطف و کرم ہے کہ اس نے اپنے بندوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، مبعوث فرمایا۔ تو پھر آج کے لوگوں کے لیے یہ فائدہ کیوں نہیں ہے؟ یعنی آج کے لوگ اس فائدے سے محروم کیوں ہیں؟ آج جب انسان موجود ہیں، لوگ موجود ہیں، افراد موجود ہیں، تو اشخاص موجود ہیں، تو پھر جو ہے وہ انبیاء کیوں نہیں ہے؟ ان کی ہدایت کے لیے انبیاء کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کیوں ہیں؟ آج کے لوگوں نے کو بھی تو ہدایت کی ضرورت ہے، ہمارے نبی کے بعد، یعنی ان کے بعد بھی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی تو نبی آنا چاہیے تھا۔ یہ اعتراض ہوتا ہے، اس طرح کہتے ہیں لوگ کہ پھر آج کے لوگ اس فائدے سے محروم کیوں ہیں؟ یہ اللہ کے لطف آج کے لوگوں پر کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ یہ اعتراض کرتے ہیں مثلا۔ اسی قسم کی باتیں کرنے والے لوگ اس حقیقت سے غافل ہیں
کہ ہمارے زمانے میں کسی نبی کے نہ ہونے کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اس زمانے کے لوگ وہ لیاقت اور خوبی نہیں رکھتے کہ جس کی وجہ سے ان کے لیے نبی بھیجا جائے. جی کیا کریں کہ جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں وہ لوگ اس بات سے غافل ہیں، غفلت میں ہیں، وہ اس طرح متوجہ نہیں ہیں کہ ہمارے زمانے میں کسی نبی کے نہ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے زمانے میں نبی نہیں ہے، انبیاء علیہ السلام نہیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس زمانے کے لوگ وہ لیاقت نہیں رکھتے، وہ خوبی نہیں رکھتے کہ جس کی وجہ سے ان کے لیے نبی بھیجا جائے، بلکہ اس زمانے میں فکری و علمی طور پر کاروان انسانیت اس مقام تک پہنچ چکا ہے کہ اگر اس کے پاس پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح تعلیمات ہوں اور وہ ان پر عمل بھی کرے تو وہ صراط مستقیم پر قائم و دائم رہ سکتا ہے. یعنی آج کا عقل و شعور انسان کا، آج کا علم انسان کا اس منزل پر ہے کہ اگر وہ ہمارے آخری نبی کے دساتیر اور قوانین اور آپ کی الہی شریعت مقدسہ پر عمل پیرا ہو، اس کو دل سے تسلیم کرے، عمل کرے اس پر جو ہے وہ اعضاء و جوارے، یعنی اپنے اعضاء یعنی جو ہے وہ عمل کرے ان پر جو ہے اور اسے دل سے تسلیم کرے، تو اس کے بعد اسے واقعی کوئی حاجت نہیں رہ جاتی کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آئے، کیونکہ اس شریعت مقدسہ میں اور اس کتاب آخر میں جو آخری کتاب قرآن کریم ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں کسی چیز کو چھوڑا نہیں گیا ہے. جیسے کہ مولا عز و جل ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. ہر خشک و تر کو قرآن مجید میں بیان کر دیا گیا، یعنی کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی گئی ہے جو اس میں موجود نہ ہو، سب کچھ اس میں بیان کر دیا گیا ہے. سب کچھ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی ضرورتیں پیش آنی تھی قیامت تک آنی ہیں، ان سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے، سمجھا دیا ہے، ان کا جو ہے وہ انتظام فرما دیا ہے کہ کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار، آپ کا چاہنے والا، آپ کا ماننے والا، آپ کی شریعت پر چلنے والا تا قیامت پریشان نہیں ہوگا کہ اسے فلاں سوال کا جواب نہیں مل سکا، بلکہ اس کا انتظام آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کے گئے ہیں، چاہے وہ بتا کے گئے ہوں خود لوگوں کو یا وہ اپنے خاص نائبین کو، اپنے خلفاء کو بتا کر گئے ہوں، اس کا علم دے کر گئے ہوں، یا ایسے خلفاء اور ایسے اپنے نائب معین فرما کے گئے کہ جن کا وجود تا قیام قیامت رہے گا اور لوگ ان کے وجود مبارک اور وجود پاک سے استفادہ کرتے رہیں گے. یعنی یہ دنیا بغیر حاجی رہنما کے نہیں رہے گی. اگر سلسلہ نبوت ختم ہو گیا تو کیا ہوا؟ یعنی ہدایت کا سلسلہ صرف نبوت پر تھوڑا موجود، یعنی جو ہے وہ نبی موقوف ہے، بلکہ نبی کے بعد، انبیاء کے بعد ائمہ کا سلسلہ شروع ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کس کا سلسلہ شروع ہوا؟ ائمہ علیہ السلام کا سلسلہ، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہیں؟ نائب ہیں، خلفاء ہیں، آپ کے جانشین ہیں، اسی شریعت کو آگے بڑھانے والے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، شریعت لے کے آئے تھے، اسی شریعت کے محافظ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے. تو لہذا آج کے دور میں بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ نبی کا وہ صحیح ہے، نبی نہیں ہے. صحیح ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے آخری نبی چلے گئے، پردہ کر رحلت فرما گئے، لیکن ان کے نائب موجود ہیں، وہ کتاب موجود ہے، وہ دستور حیات موجود ہے جو ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے تھے. جنہیں ہم قرآن مجید کہتے ہیں. قرآن مجید تا قیامت رہے گا لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور یہ ہمارے نبی کی کتاب ہے، آخری نبی ہمارے نبی ہیں، آخری کتاب یہ آسمانی کتاب ہے. اس کے ساتھ ساتھ اپنے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خلفاء کے یعنی پہچان بتائی، اپنے خلفاء کو معین فرمایا اور بتایا میرے بعد علی، ان کے بعد حسن، ان کے بعد حسین، ان کے بعد علی الہ امام زمان غازہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف.
یعنی وضاحت کے ساتھ انشاءاللہ یہ بیعت امامت میں آئے گا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کی نشاندہی فرمائیں گے، بتا رہے گئے سب کے بارے میں کہ یہ تا قیامت یعنی ان کا وجود رہے گا، یہ رہیں گے، یہ حاضر ہیں، ادھر قرآن ادھر میرے اہل بیت، یعنی کوئی بھی زمانہ ایسا نہیں آئے گا کہ انسان اب جو ہے وہ ہدایت اور حدیث سے خالی رہیں گے، بلکہ انسانوں کے لیے ہدایت کے لیے اللہ کی کتاب اور میرے اہل بیت۔ انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، اللہ کی کتاب اور میرے اہل بیت۔ انشاءاللہ یہ سب تفصیل سے آئے گا بعد میں۔ تو یعنی صحیح سلسلہ نبوت تو ختم ہوا، لیکن حاجیوں کا سلسلہ تھوڑی ختم ہوا ہے، لہٰذا وہ لوگ غافل ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر تا قیامت نبی کا چاہنے والا، نبی کا ماننے والا پیروکار نبی تعلیمات پر عمل کرے، صحیح تعلیمات پر جو حقیقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں، بیان کی ہیں، تو کبھی بھی اس کو کوئی مشکل قیامت تک کسی انسان کو کوئی مشکل نہیں ہوگی، اور ان پر عمل بھی کرے تو صراط مستقیم پر قائم و دائم رہ سکتا ہے۔ ہم زیادہ وضاحت کے لیے ایک مثال پیش کرتے ہیں۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں، استاد ایت اللہ العظمہ مکارم شیرازی حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مثال جو ہے پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں اولو العزم انبیاء علیہ السلام، یعنی وہ نبی جو صاحب کتاب اور نئی شریعت کے ساتھ مبعوث ہوئے، 5 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 5 ہیں، یعنی جو اولو العزم رسول ہیں وہ 5 ہیں، جو صاحب شریعت تھے، صاحب کتاب تھے، وہ 5 ہیں۔ جبکہ رسول کتنے ہیں؟ کل رسول 313، نبی کتنے ہیں؟ کل 1,24,000، سلام اللہ علیہم اجمعین۔ آپ فرماتے ہیں اولو العزم رسول کتنے ہیں؟ 5 ہیں۔ مثلا یہ بیان فرما رہے ہیں آیت اللہ استاد مکارم شیرازی حفظہ اللہ، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ مثلا اولو العزم رسول 5 ہیں جو بھیجے گئے ہیں۔ کون کون؟ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور نبی اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم علیہم التحیۃ والسلام، یعنی ہم یہ سب کون ہیں؟ اولو العزم رسول ہیں۔ ان میں سے ہر ایک نے خاص زمانے میں لوگوں کی ہدایت اور ان کے رشد و کمال کے لیے تکالیف برداشت کی، یعنی لوگوں کو ہدایت کی انہوں نے، اور ان کی ہدایت کے راستے میں، ہدایت کی راہ میں ان کے رشد و کمال کے لیے ان سب نے کیا بڑی بڑی زحمتیں برداشت کی، بڑی بڑی مشقتیں برداشت کی، بڑی پریشانیوں کا سامنا کیا، بڑے غم اٹھائے، بڑے رنج اٹھائے، بڑے پریشانیاں برداشت کی، بڑے رنج و غم کو برداشت کیا۔ ہاں، کس لیے؟ انسانوں کی ہدایت، انسانوں کی ترقی، انسانوں کی تکامل کے لیے، جس کے نتیجے میں قافلہ بشریت ایک مرحلے سے گزر کر دوسرے مرحلے میں داخل ہوتا رہا۔ نوح علیہ السلام کا زمانہ تھا، مثلا انہوں نے اپنے زمانے کی ضروریات اور حاجات کے اعتبار سے لوگوں کو سمجھایا، بتایا، کمال کی راہ پر آپ نے جو ہے ان کو پہنچایا، ٹھیک ہے۔ آپ چلے گئے، آپ کی بات جو ہے ابراہیم علیہ السلام یعنی اولو العزم رسول تشریف لائے، صاحب شریعت تھے، وہ لے کے آئے، تو یہ قافلہ آپ نے آگے بڑھایا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت تھے، صاحب کتاب تھے، وہ تشریف لائے، انہوں نے سلسلے کو آگے بڑھایا، قافلہ بشریت کی مدد کی اور ہدایت کی اور اس کو ترقی راہ پر گامزن کیا، ان کو کمال تک پہنچانے کے لیے بھرپور اپنی محنت و مشقت سے کام لیا۔ اس کے بعد جناب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، آپ علیہ السلام نے بھی بھرپور اپنی کوشش اور اپنی جو ہے محنتوں کے ساتھ قافلہ بشریت کو آگے بڑھایا، اور جتنی ضرورتیں تھیں اس وقت پہ لوگوں کو وہ سب اپنے آپ نے بتائی، سمجھائی، بیان کی، تو یہ قافلہ اس طرح چلتا رہا۔ یعنی 4 نبیوں کا 4 رسول ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا، جب ان کا سلسلہ ختم ہوا تو پھر جو ہے وہ مثلا 5ویں رسول تشریف لائے، وہ کون تھے؟ سیدنا و مولانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آخری نبی تھے جی۔ کہہ رہے ہیں کہ آپ تشریف لائے تو آپ نے جیسا زمانہ تھا آپ کے اعتبار سے، اسی اعتبار سے لوگوں کی رہنمائی فرمائی، ہدایت فرمائی، لوگوں کو ترقی کی راہ پہ گامزن کیا، اور لوگوں کو جو ہے وہ کمال اور رشد کے جو ہے وہ ان کو مثلا جو ہے وہ راہ پر چلایا اور ان کو راستہ بتایا رشد و کمال کا۔ کہہ رہے ہیں کہ
ایک مرحلے سے گزر کر دوسرے مرحلے میں داخل ہوتا رہا، اور دوسرے پیغمبر نے اس قافلے کو تیسرے کے حوالے، اور پھر تیسرے چوتھے کے حوالے، اور چوتھے نے پانچویں آخری کے حوالے، یعنی پانچویں نے آخری کے حوالے، اور پھر آخر میں یہ قافلہ اپنی آخری منزل تک پہنچ کر، یعنی پانچویں تک پہنچ کر اس قابل ہو گیا کہ اپنے راستے پر قائم و دائم رہ سکے۔ بات سمجھ آئی؟ یعنی نبی تو کتنے آئے؟ 1,24,000۔ توجہ دیجیے گا، انبیاء علیہ السلام کتنے آئے؟ 1,24,000۔ ان میں رسول کتنے تھے؟ 313۔ لیکن جو بڑے رسول تھے، صاحب شریعت تھے، صاحب کتاب تھے، وہ کتنے تھے؟ 5۔ اور ایک نبی، ایک رسول، صاحب شریعت رسول، العزم رسول آئے، اپنا کام کیا، جب زمانہ ختم ہو گیا ان کا، اللہ نے ان کو بلا لیا، تو دوسرے وہ چیزیں چلتی رہی، اور دوسرے بعد میں اللہ نے دوسرے رسول کو بھیج دیا، العزم رسول کو۔ جب ان کا زمانہ ختم ہوا، ان کی حاجت ختم ہوئی، انہوں نے اپنا کام پورا کیا، انہیں اللہ نے بلا لیا واپس، یعنی وہ دنیا سے چلے گئے، شریعت چلتی رہی، اللہ نے محسوس کیا کہ اب تیسرے کو بھیجا جائے رسول، جو رسول ہے، لہٰذا تیسرے کو بھیج دیا، تیسرے کے بعد پھر چوتھے کو اسی طرح بھیج دیا، چوتھے کے بعد جب محسوس فرمایا اللہ تعالیٰ نے تو پانچویں کو بھیج دیا، اور پانچواں جب آیا ہے تو دنیا اتنے کمال پہ پہنچ چکی تھی، انسانوں کی عقلیں اتنی مکمل ہو چکی تھی، یا انسان اتنے شعورمند ہو چکے تھے کہ اب ان کے بعد، یعنی اس آخری شریعت کے بعد، آخری رسالت کے بعد، آخری نبوت کے بعد، آخری نبی کے بعد، آخری رسول کے بعد، آخری العزم رسول کے بعد، اور آخری رسول کے بعد، اور آخری کتاب کے بعد قرآن مجید جسے کہا ہے، جو قرآن مجید ہے، اس کے بعد یہ اس امت کو کسی اور رسول کی حاجت نہیں تھی، انسانوں کو کسی اور رسول کی، کسی اور شریعت کی حاجت نہیں تھی، بلکہ یہی شریعت ایسی شریعت ہے کہ جو مکمل ہے، اکمل ہے، جس کے مولا عز و جل ارشاد فرماتے ہیں قرآن مجید میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور نعمتوں کو تمام کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں تمہارے دین اسلام میں راضی تو، اور میں راضی ہو گیا، لکم الاسلام دینا، دین اسلام سے میں راضی ہو گیا، یعنی اب یہ دین مکمل ہو چکا، ابھی سب جانتے ہیں یار کب نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی، کیسے نازل، سب آپ جانتے ہیں، اس کی تفصیل میں جانے کی اس وقت یہاں پر ضرورت نہیں ہے، لیکن آیت آ چکی، الیوم اکملت لکم دینکم، دین آج مکمل ہو گیا، صحیح؟ تو اب نہ کسی شریعت کی ضرورت ہے، نہ کسی نبی کی ضرورت ہے، نہ کسی رسول کی ضرورت ہے، نہ کسی کتاب کی ضرورت ہے، دین مکمل ہو چکا، صحیح؟ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسے ہی ہے کہ تیسرے کے حوالے، اور پھر آخر میں قافلہ اپنی آخری منزل تک پہنچ کر اس قابل ہو گیا کہ اپنے راستے پر قائم و دائم رہ سکے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک طالب علم اپنی تعلیم کو مکمل کرنے کے لیے مختلف تعلیمی مراحل طے کرتا ہے تاکہ تعلیم سے فارغ ہو سکے۔ البتہ فارغ التحصیل ہونا کوئی قابلیت کا معیار نہیں ہے، بلکہ ایک کامیاب اور مستقل کامیاب اور مستقل زندگی اصل معیار ہے۔ اصل معیار کیا ہے؟ کامیاب اور مستقل زندگی۔ پہلے پرائمری، پھر مڈل، ہائی، ایف اے، ایم اے، اور آخر میں پی ایچ ڈی وغیرہ وغیرہ انسان کرتا ہے سب یہ۔ اگر ایک انسان شروع میں کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے پرائمری میں جاتا ہے بچہ، پڑھنے جاتا ہے، پھر مڈل میں جاتا ہے، ہائی اسکول کرتا ہے، انٹر کرتا ہے، ہائی اسکول کرتا ہے، انٹر کرتا ہے، پھر بی اے کرتا ہے، پھر ایم اے کرتا ہے، پھر پی ایچ ڈی کر لیتا ہے۔ یہ سبجیکٹ کے اعتبار سے مثلا جو ہے بہت سے مثلا جو ہے وہ بی کام کرتے ہیں، انٹر کے بعد کوئی مثلا جو ہے وہ بی ایس سی کرتا ہے، اسی طرح کوئی ایم ایس سی کرتا ہے، کوئی ایم اے کرتا ہے، کوئی ایم ایس سی کرتا ہے مثلا، تو وہ تو الگ الگ جو ہے وہ ان کا اپنا جو ہوتا ہے، لیکن طریقہ یہی چلا آ رہا ہے کہ آخر میں پی ایچ ڈی کر دے گا۔ یعنی اگر ایک ڈاکٹر اسکول یا یونیورسٹی میں نہیں جاتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے وہ یہ صلاحیت ہی نہیں رکھتا۔ اگر ایک ڈاکٹر اسکول یا یونیورسٹی میں نہیں جاتا تو اس کا مطلب یہ نہیں وہ اس کے اندر یہ صلاحیت ہے ہی نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس اتنی علمی معلومات ہیں کہ اپنی علمی مشکلات کو حل کر سکتا ہے، یا مزید مطالعہ کر کے ترقی کے منازل عبور کر سکتا ہے۔ یہ اعتراض تھا پہلا اعتراض، جس کو ہم نے پہلے ہم نے اعتراض کو سمجھا، اس کے بعد ہم نے اس کو جواب دینے کی یا اس کو رد کرنے کی کوشش کی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اس رد کو سمجھ گئے ہوں گے اور آپ نے اس رد کو سمجھ لیا ہوگا، اور یہ یعنی آپ کے لیے انشاءاللہ رد آپ کے لیے کام آنے والی ہے۔ ایسے لوگ اعتراضات کرتے ہیں، لہٰذا ہم اسے پر اکتفا کرتے ہیں۔
اور باقی انشاءاللہ دوسرا اعتراض کل آئے گا. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین. اللهم صل على محمد وعجل فرجهم. فی امان اللہ. خدا حافظ.